اور شرعی مزاج ہے۔ چنانچہ حضرات فقہائے کرام رحمہم کثر سوادہم، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے قرآن و حدیث کے اوپر محنت کر کے، پورے ذخیرے کے اوپر محنت کر کے، گویا کہ سمجھے کہ ہمارے لیے پکی پکائی روٹیاں ہمارے سامنے پیش کی ہیں، اور ہمیں بہت ساری محنت سے مستغنی اور بے نیاز کیا ہے، اور تمام بڑے بڑے امور کے خلاصے ہمارے سامنے انہوں نے پیش کیے ہیں۔ صحیح۔ ان کا ایک مشہور قاعدہ ہے، طالب التولیہ لا یولہ، جو آدمی خود عہدہ طلب کرنا چاہے اس کو عہدہ نہیں دیا جائے۔ صحیح۔ گویا کہ اس اصول کے پیش نظر اس کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھ آتی ہے کہ عہدے کا طلب کرنا خود عہدہ طلب کرنے والے کی نااہلی کے اوپر سب سے پہلی دلیل ہے۔ ٹھیک ہو گیا، وہ خود اس عہدہ طلب کرنے سے ہی نااہل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے تناظر میں ہمارے ہاں عہدہ طلب کرنا، عہدوں کے پیچھے بڑھنا اور اس کے لیے کمپین چلانا، یہ ساری باتیں ظاہر ہے کہ سننے والے حضرات جو ہیں وہ ان کے سامنے آ چکی ہوں گی۔ اس پر انشاءاللہ مزید آگے چل کر بات کریں گے۔ تو اسلامی مزاج یہ ہے کہ اپنے آپ کو عہدے سے، اپنے آپ کو بڑا بننے سے از حد بچایا جائے۔ امیدوار بہت حد تک اس بات کی کوشش کریں کہ لوگ خود اس کو اس عہدے کے لیے تیار کریں، اس عہدے کے لیے نامزد کریں، پھر اس کو نکارہ خداوندی سمجھ کر، اذن الہی سمجھ کر اس عہدے کے لیے آدمی پیش قدمی کرے، ورنہ اپنے آپ کو کسی عہدے کے لیے پیش کرے۔ چنانچہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحیح روایات کے اندر آ رہا ہے، آج عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد باقاعدہ چھپ گئے تھے، اچھا، اور لوگوں نے آپ کو ڈھونڈ کر آپ سے بیعت کی۔ اور اس طرح میرے پسندیدہ اقوال میں سے سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ کو پیش کرنا چاہوں گا۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہم اثر ہیں، حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ تم دم بنو سر نہ بنو، اس لیے کہ جب مار پڑتی ہے تو سر کے اوپر پڑتی ہے۔ تو خود اپنے آپ کو عہدوں کے لیے پیش کرنا، خود آگے بڑھنا، بڑا بنا، اس کی پذیرائی نہیں کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے کسی اگر ریوڑ میں چھوڑ دی جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دو خصلتیں آدمی کے دین کا نقصان۔ ہمارے ایک پیسے کی محبت اور شہرت کی محبت، تو شہرت، جاہ، عہدہ اور ان چیزوں کی محبت جو ہے اس کی نفی کی اسلام نے، اس کی حوصلہ افزائی قتل نہیں کی۔ صحیح۔ سر یہ بتائیے کہ ویسے ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں؟ ووٹ کی شرعی حیثیت، اس کی تین مشہور حیثیتیں ہیں، شہادت اور گواہی کی حیثیت ہے، اور سفارش کی حیثیت ہے، اور وکالت کی حیثیت ہے۔ جس میں سے ہم شہادت کی جو حیثیت ہے، گواہی کی حیثیت ہے، اس کو ذرا اس کو ڈیٹیل سے ہم بیان کریں گے۔ اس کا لک شہادت کے ووٹ کی حیثیت کا ووٹ دینے والے اور نہ دینے والے دونوں کے ساتھ ہے، یعنی یہ دونوں کے ساتھ اس کے احکام جو ہیں وہ متوجہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب ووٹ کو ایک گواہی مان لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ دینے والا اپنے امیدوار کے حوالے سے اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو ملک و ملت کے حق میں سب سے بہتر سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جتنے بھی جو لوگ یہاں امیدوار ہیں میں سب سے بہتر اس کو سمجھتا ہوں، تو اس کے اوپر وہی احکام لاگو ہوتے ہیں جو گواہی کے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو گواہی جو چھٹی ہوتی ہے اس کو بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا، جو 7 بڑے اکبر الکبائر، بڑے گناہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شمار کرائے، ان میں اسے ایک یہ جھوٹی گواہی اور اس کو شرک کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا گیا، بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ تو اس لحاظ سے ووٹ دینے والا جو ہے اس کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ صحیح گواہی جو ہے وہ پیش کرے۔ اگر اس کی غلط گواہی کی وجہ سے ملک و ملت کے اوپر ایک نااہل آدمی مسلط ہو جاتا ہے تو اس کا نقصان جو ہے وہ متعدی ہو جائے گا، اور ایسا نقصان ہو جائے گا جس کا ازالہ نہیں ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، یا اس کا نقصان زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچتا، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں انسان کے جس کا ضرر دوسرے لوگوں تک پہنچتا ہے اور جسے مفاد عامہ متاثر ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر مجازات، یعنی آدمی کے اچھے برے عمل پر جو اس کو سزا و جزا ملتی ہے، اس کے اوپر بحث کی ہے، اور
सलाह व जज़ा के बारे में हमारा आम तसव्वुर ये है कि शायद मरने के बाद ही होगा, लेकिन हकीकत ये है कि सलाह व जज़ा का ताल्लुक इस दुनिया से ही शुरू हो जाता है। इस दुनिया के अंदर कुछ हिस्सा होता है, कुछ हिस्सा कब्र के अंदर, बरज़ख के अंदर होता है, कुछ हिस्सा दोबारा जी उठने के बाद हमेशा हमेशा वाली ज़िंदगी के साथ उसका ताल्लुक होता है। तो शाह वली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब जिन गुनाहों के ऊपर आता है वो गुनाह हैं जिनसे मुफाद आम मुतासिर होता है। चुनाचे एक आदमी अपने घर के अंदर कुछ भी करता रहे तो और अपनी ज़ात की हद तक उसका गुनाह हो, उम्मीद अल्लाह ताला की रहमत से वो माफ़ी मांगेगा सच्चे दिल से तो वो माफ़ हो जाएगा। लेकिन अगर उसका गुनाह ऐसा हुआ जिससे लोगों का मुफाद आमा मुतासिर होता है, अपने घर के बाहर एक लंबी स्लोप निकाल चुका है, थड़ी निकाल चुका है, तजावुज़ात के गुनाह के अंदर मुब्तला हो चुका है, नाजायज़ कब्ज़ा करके किसी का रास्ता रोक चुका है, किसी की कोई सड़क जो है वो अवामी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कब्जा कर चुका है, इज्तिमाई बैतुल खला को गंदा करके छोड़ के आया जिसकी वजह से बाद में जाने वाले को अजियत हो रही है, गलत पार्किंग करके आया जिसकी वजह से बाद में आने वालों को या पहले खड़े होने वालों को अजियत हो रही है, तकलीफ हो रही है, और इस तरह के जितने भी गुनाह जिससे मुफाद आमा होता है। और इस तरह हमारे यहाँ आपको पता होगा आजकल बहुत सी वजह है, गलियों के अंदर अपने जो मिसाइल हैं, पानी के ज़राए हैं, उनको गलियों के अंदर गोले लगाए जाते हैं और एक दिन तक गलियां बंद रखी जाती हैं। ये ऐसे जराइम जिनके ऊपर सख्त अज़ाब आता है और दुनिया से उसका सिलसिला शुरू हो जाता है। तो वोट भी इस हैसियत से अगर देखें, आप अगर आपने वोट गलत डाला है, नाअहल आदमी को मुस्तरद किया है, तो ये एक ऐसा गुनाह नहीं जो आपकी ज़ात तक महदूद है, ये बिल्कुल एक नाई भुगत पड़े। तो वोट देने की वाले पर तो इस हैसियत से ये उसके ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। और जहाँ तक ताल्लुक वोट ना देने वाले का है, तो चूंकि गवाही के बारे में हम ये है कि इसको छुपाया नहीं जा सकता है, जो आदमी इस गवाही को छुपाए इतना बड़ा गुनाह है कि उसका दिली गुनाहगार हो गया, आदमी दिल गुनाहगार हो गया, इतना बड़ा गुनाह है। तो जाहिर जब वोट के ऊपर आप शहादत और गवाही के हकाम जारी करेंगे, जाहिर फिर आप वोट पर गवाही को छुपा नहीं सकते, गवाही देने से आप इनकार भी नहीं कर सकते। तो जो इस निज़ाम से मायूस होकर वोट डालना छोड़ देते हैं या सभी सुस्ती की वजह से, तो वो भी गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हैं। उनको बहरहाल जैसे तैसे भी हो, जिसको मुल्क को मिलत के हक में बेहतर समझते हैं उसके हक में वोट का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। ठीक हो गया। ये रहेगा मौलाना वसीम मंजूर साहब के उम्मीदवार बनने के सिलसिला में इस्लाम का मिजाज क्या है, इस्लाम का मिजाज कैसा होना चाहिए? जी, इसके ऊपर मैं थोड़ी पहले बात कर चुका हूँ। इस्लामी मिजाज यही है कि वो जहाँ तक हो सके आपको अपनी जिम्मेदारी होती है और उसके साथ बहुत सारे लोगों का चूंकि हक मुतल्लिक होता है, मुफाद होता है, तो आदमी अपनी ज़ात के हवाले से फिर मसूल नहीं होता, बल्कि उन लोगों के जो दीनी दुनियावी उमूर होते हैं उनके हवाले से भी मसूल होता है। इसी मसूलियत के बारे में हज़रत फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि अगर दरिया फुरात के किनारे कुत्ता भी मर जाए तो मैं जिम्मेदार हूँ। तो अब एक वाक़या भी यहाँ मैं सुनाना चाहूँगा, मेरे पसंदीदा वाक़यात में से है। हज़रत फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है, ज़िंदगी के अंदर ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब कब्र के अंदर इस तरह के हैबतनाक फरिश्ते सवाल जवाब करने के लिए आएंगे। आज के रसूल ने मुझे बताइए कि मेरी उस वक्त अल काम कर रही हो कि नहीं कर रही हो? फरमाया कि कल तो काम कर रही हो। आज तक ठीक है, फिर मैं उनको दे दूंगा, फिर निपट लूंगा। चुनाचे ऐसे ही हो गया। उनके बेटे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला ने ख्वाब में देखा उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला को। क्या वजह आपके साथ क्या हुआ? फरमाया कि फरिश्ते मेरे पास आए और एक मेरे पास आए नहीं, तो दूसरा हो गया, एक मेरे पास आ गया और उसका कि जरा सवालों के जवाब दे, मत डब्बू का मन नबियों का मादीनों का। तो मैंने उसको कंधे से पकड़ लिया और कहा कि पहले जरा तुम जवाब दो, मत डब्बू का, तुम इम्तिहान दो जरा। तो दूर खड़े फरिश्ते ने कहा, दाहु फइन्नहु उमर फारूक सिराज अहलिल जन्नह, छोड़ दे इन्हें, ये तो तुम्हारे फारूक हैं जो कि जन्नत का चराग है, जन्नत की रौनक है। यानी ये वो लोग हैं जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक और सच्ची जुबान से दुनिया के अंदर ही जन्नत की बशारतें सुन चुके हैं, इनका हिसाब किताब नहीं है, इनसे सवाल जवाब नहीं है। तो अपनी ज़ात का तो ये हाल है कि सवाल जवाब नहीं है, लेकिन सही रिवायात के अंदर ही हज़रत फारूक रज़ी अल्लाह ताला के बारे में आता है कि
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ان کی وفات کے 14 سال بعد خواب میں دیکھا تشریف لا رہے ہیں اور سر سے مٹی اور گھر جاتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں آج سلطنت کا حساب کتاب دے کر فرما. تو بات تھی کہ اپنی ذات کا تو حساب نہیں ہے. 22 لاکھ مربع کی سطح نہیں بازی. تو 22 لاکھ مربع میل کی سطح میں بسنے والے لوگوں کے دینی اور دنیاوی امور کی ذمہ داری بھی تو انہیں کے کندھوں کے اوپر تھی. اس لیے عہدہ قبول کرنے سے چونکہ ذمہ داریاں متوجہ ہو جاتی ہیں، اس لیے ہمارے بزرگ، ہمارے سلف، ہمارے اکابر اولیاء جتنے بھی گزرے ہیں وہ انہیں اپنے آپ کو عہدوں سے حتی البسا جہاں تک ہو سکا ہے انہیں بچایا ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ میں یہی ہے. ان کی وفات اسی طرح وقت کے عاصی حکمرانوں نے کہا تھا کہ آپ کو عہدہ قضا قبول کرنا پڑے گا. حالانکہ عہدہ قضا بہت بڑی اتھارٹی ہوتی ہے. قاضی وقت وہ خلیفہ وقت کو بھی کٹہرے کے اندر لا کے کھڑا کر سکتا ہے، لیکن آپ نے زہر کھانا قبول کیا اور اسی وجہ سے شہادت ہوئی، لیکن عہدہ قضا جو ہے وہ آپ نے قبول نہیں فرمایا تھا. مطلب اس وقت یہ بہت بڑی چونکہ رسپانسبلٹی آج کے دور میں بھی ہے، بالکل آج کے دور میں بھی بڑی ذمہ داری ہے، لیکن اس سے خاص بچنا چاہیے. جی بچ رہے جب تک کہ لوگ نہ کہیں آپ. اور البتہ بعض مواقع سے مستثنا ہے جب ایک آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر میں اقتدار کے اندر نہ آیا تو کوئی نااہل آدمی اس کے اوپر آ جائے گا اور اس سے ملک کو ملت کا نقصان ہوگا. تو یہ چیزیں سے صورت مستثنا ہے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے خود عہدہ طلب فرما لیا تھا. فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. مجھے وزیر خزانہ بنا دے. میرے اندر 2 صفات ہیں، میں امانت دار بھی ہوں اور اس کام کو بڑی اچھی طریقے سے جانتا بھی ہوں. تو جہاں آپ کے مد مقابل کوئی نہیں ہے یا کوئی ایسا نااہل ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر یہ آیا تو ملک کو ملت کا نقصان ہوگا، تو پھر پیش قدمی جو ہے وہ اس میں کوئی جائز ہے. جی حرج نہیں ہے. تو یہ بتائیے گا مولانا صاحب کہ الیکشن سے متعلقہ سرگرمیاں کیسی ہونی چاہیے؟ کیا ہم ان سرگرمیوں کو اپنے موجودہ الیکشن کے ساتھ بھی کمپیئر کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ بڑا اہم سوال ہے. ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے اور بڑے عرصے سے اس بات کی بڑی ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ کوئی ضابطہ اخلاق ہماری جو الیکشن کمپینز ہیں ان کے لیے ضرور ہونا چاہیے. اور ان کمپینز کے اندر، قانون میٹنگز کے اندر، جلسے جلوسوں کے اندر جس طرح اخلاقیات کی اور مذہبی اقدار کی اور بلکہ ہمارے اپنی ثقافتی اقدار کی جس طرح دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، وہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیسے عزتوں کو اچھالا جاتا ہے، کیسے بارگیننگ کی جاتی ہے، کیسے لوگوں کو رشوت کے ذریعے سے اپنے حمایت کا قائل کیا جاتا ہے. تو یہ باتیں جو ہے آنا ان کا ضروری ہے. اور ہماری جو الیکشن کی سرگرمیاں ہیں ان کے اندر جو شرعی تقاضے ہیں اور جو ہماری اخلاقی اقدار ہیں، جو ہماری اخلاقی روایات ہیں، ان کی پاسداری کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں گالم گلوچ، کسی کی عزت کو اچھالنا، یہ چیزیں ان چیزوں کا ارتکاب کرنا اور ناجائز ذرائع اپنی حمایت کے جو ہے وہ ان کے ذریعے سے اپنی حمایت حاصل کرنا، یہ ایسی چیزیں کہ جن کا سد باب جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں کسی بھی آدمی کے بارے میں حسن ظن جو ہے آپ کسی کے بارے میں حسن ظن رکھ سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ بغیر دلیل کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت اچھا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ہے ویسا، اس کی صفات آپ وہ اس کا اعتقاد رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر کسی مسلمان کے بارے میں آپ نے کو منفی بات کرنی ہے تو فقہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی مضبوط دلیل ہونی چاہیے کہ اگر آپ اس کو کورٹ میں ثابت کرنا چاہیں تو کر سکیں. اس کے بغیر آپ اس کے خلاف منہ نہیں کھول سکتے. اب یہاں ہمارے ہاں جو اپنے جو مخالفین ہوتے ہیں، جو دوسرے امیدوار ہوتے ہیں، ان کے بارے میں سماج سے دریغ نہیں کیا جاتا. یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں. تو ہماری سرگرمیاں جو ہیں ان تمام باتوں سے وہ پاک ہونی چاہیے. ناظرین اور سامعین، آپ کو بتاتے چلیں آج محرم الحرام کی خصوصی نشریات ہے اور جو ہمارا اسپیسیفک ٹاپک ہے وہ ووٹ کا ہے، یعنی کہ بیعت. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جا کر بیعت نہیں کی یزید کے ہاتھ پہ، تو اس سے پہلے کہ کچھ آپ کو اور مجھے یہ پتا ہونا بہت ضروری ہے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے، اسلام میں اس کا مزاج کیسا ہوتا ہے، اس کے علاوہ الیکشن متعلق سرگرمیاں ہونی چاہیے. میں دوبارہ سے آپ کو میدان کربلا میں لے کے جاؤں گا اور یزید کے سامنے وہ کوشش کر رہے ہیں حضرت امام حسین آ کے بیعت کر لیں. اس کے اوپر تھوڑی سی بات
میں یہ بات کرنا کہ بیت کا مطلب اس کا حاصل اور حقیقت ایک عہد اور معاہدہ ہوتا ہے، اور عہد اور معاہدے کا تعلق اگرچہ دل سے ہوتا ہے، لیکن اس کو مضبوط کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے، ظاہری موافقت کے لیے ہاتھ کے اوپر ہاتھ بھی رکھا جاتا ہے. یہ ایک بیت کی رسم ہے، ورنہ اصل میں بیت کا تعلق ایک عہد اور معاہدے کے ساتھ ہے، جو کہ آپ دل کے اندر کرتے ہیں کہ یہ کوئی بھی کچھ بھی کسی بھی فرد کے ساتھ یا کسی بھی دو گروہوں کے درمیان، دو افراد کے درمیان کوئی عہد و معاہدہ، اس کی حیثیت جو ہے وہ بیت کی ہوتی ہے. بیت کی علماء نے قرآن و حدیث کے اندر غور و فکر کر کے 4 قسمیں جو ہیں وہ کی ہیں بیت کی. پہلی ہے بیت اسلام، جو کہ معروف ہے، کوئی بھی غیر مسلم کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام کے لیے بیت کرتا ہے، مسلمان ہونے کے لیے بیت کرتا ہے، معروف ہے. دوسری بیت خلافت، خلیفہ وقت، بادشاہ وقت اپنی رعایت سے اپنی اطاعت و فرما برداری کے اوپر بیعت لیتا ہے. اس کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت و فرما برداری معروف کاموں میں، صحیح کاموں میں، تمام اچھے احکام کے اندر کریں گے. اور تیسری اس کی قسم وہ بیعت جہاد ہے. امیر لشکر یا سالار قافلہ کے ہاتھ کے اوپر اسلام کی خاطر کٹ مرنا اور حقیقت بیان اٹھانا، اس لیے وعدہ کرنا، یہ بیعت جہاد کی، جیسے کہ بیعت رضوان کے اندر ہوا ہے. اور چوتھی بیعت ہے بیعت طریقت. یہ بھی ہمارے ہاں عام طور پر معروف ہے، کسی اللہ والے کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا عہد و اقرار اس کے ہاتھ کے اوپر کرنا، گناہوں کو چھوڑنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا عہد و پیمان اس کے ساتھ کرنا، اس کو بیعت طریقت کہا جاتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ خود مجتہد کی حیثیت رکھتے تھے اور ان کی رائے مبارکہ یہی تھی کہ فاسق اور جابر اور ظالم حکمران اگرچہ اس کی خلافت منعقد بظاہر ہو بھی جائے، وہ تخت خلافت پر مطمئن ہو بھی جائے، تب بھی وہ شرن وہ خلیفہ وقت نہیں ہے اور اسے خراب خروج اور بغاوت ہونی چاہیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت کے جبر اور ظلم اور دبدبہ اور استبداد کی پرواہ کیے